Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to lecture number 21 of the course Business System Development. Today we will be talking about the system implementation. We have analyzed the things, we finalized the design and incorporated different aspects of the business system. Now our design is complete and we want to go ahead for the system implementation. When we say system implementation, it does not only mean that we are talking about the coding, but there are different activities that take place in the system implementation phase. So what those activities are, how to proceed with the system implementation, these are all going to be the outlines of today's lecture. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. If you precisely remember, we talked about different standards for internet-based system design. آپ ایک ایسا بزنس سسٹم بنانے جا رہے ہیں جو کہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر مختلف ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں, مختلف آپریٹنگ سسٹمز کنیکٹڈ ہیں. کچھ ڈیوائسز ہینڈ ہیلڈ ہیں جیسے کہ اسمارٹ فونز, کچھ جو ہے وہ لیب ڈیوائسز ہیں جیسے کہ لیپ ٹاپ, کچھ ڈیوائسز ڈیسک ٹاپ پر رکھے جاتے ہیں, ڈیسک ٹاپ ڈیوائسز جن کو کہا جائے, کچھ سرورز ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپریٹنگ سسٹم ڈفرینٹ قسم کے ہیں. اگر آپ صرف ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز لے لیں, صرف اگر آپ اسمارٹ فونز لے لیں تو آپ کے پاس ویریشن ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ وینڈرز ہیں جیسے کہ سیمسنگ, جیسے کہ کیو موبائل, جیسے کہ ایپل, اور ہر وینڈر کا جیسے کہ بلیک بیری, اور ہر وینڈر کا پھر اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے. فار ایگزامپل ایپل کا آئی او ایس ہے, سیمسنگ کا اینڈرائڈ ہے, ٹھیک ہے, بلیک بیری کا بلیک بیری آپریٹنگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے, سو ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ کیسے سٹینڈرڈز کو فالو کیا جاتا ہے تو یہ ساری ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیشن کے قابل ہوتی ہیں. ورنہ ڈفرینٹ وینڈرز, مختلف آپریٹنگ سسٹمز, مختلف قسم کی جو ہے وہ ہارڈ ویئر پلیٹ فارمز, ان کی امپلیمنٹیشن, ان کا انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ ہو پانا صرف اس لیے پاسبل ہے کیونکہ یہ سارے لوگ, یہ سارے وینڈرز, یہ سارے آپریٹنگ سسٹم سرٹن رولز, سرٹن سٹینڈرڈز, سرٹن پروٹوکولز فالو کرتے ہیں. کوئی بھی ان میں سے کسی رول, کسی سٹینڈرڈ یا کسی پروٹوکول کو فالو کیے بغیر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا. اگر میرے اسمارٹ فون میں یہ فیسلٹی ہے کہ میں اپنی ای میل جو ہے وہ اسمارٹ فون پر ہی دیکھ سکتا ہوں, میں کوئی بھی ویب پیج جو ہے وہ اپنے اسمارٹ فون پر ہی اوپن کر سکتا ہوں, حالانکہ اسمارٹ فون ایک بڑی لمیٹڈ سی ڈیوائسز ہے, لمٹ سے ریسورسز ہیں, اس کا ایک اسپیسیفک قسم کا اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے, لیکن پھر بھی یہ پاسبل ہے. اور پاسبل اس لیے ہے کیونکہ رولز, اسٹینڈرڈز فالو ہو رہے ہیں. اگر ہم براؤزر سے بات کریں تو HTTP سے لے کر اور ہمارے پاس باقی جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں یہ سارے سٹینڈرڈز فالو کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کمیونیکیشن پاسبل ہوتی ہے. سو ہم نے دیکھا تھا کہ سٹینڈرڈز, اگر آپ ایک ایسا بزنس سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں جو کہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے, سو پھر یاد رکھیے گا کہ سٹینڈرڈز کو فالو کرنا یہ مسٹ ہے. اگر آپ سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ باقی دنیا سے کٹ جائیں گے. اگر آپ رولز کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کبھی بھی باقی دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے, جس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہم نے دیکھی تھیں. ایک ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ رول یہ ہے, جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو رول یہ ہے کہ بالکل جو سلو کارز ہیں وہ روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ چلیں گی, فاسٹ کارز جو ہیں وہ روڈ کے رائٹ سائڈ پہ چلیں گی. آپ اس رول کو وائلیٹ اگر کرتے ہیں اور آپ سلو کار ہیں اور آپ اگر فاسٹ لین میں چل رہے ہیں تو نتیجہ آپ کو پتا ہے. ساری دنیا میں رول ہے کہ ریڈ لائٹ پر رک جانا ہے اور گرین پر چلنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس رول کو فالو کریں گے تو نہ آپ کو نقصان ہے نہ کسی اور کو نقصان ہے, اور آپ ڈرائیونگ کر سکیں گے. لیکن آپ نے اگر سٹینڈرڈ کو فالو نہ کیا یا کسی اور نے سٹینڈرڈ کو فالو نہ کیا تو اس کے مسئلے مسائل ڈھیر سارے ہو سکتے ہیں. تو بالکل
اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ہم اپنے انٹرنیٹ بیس سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. ہم ایسے بزنس پروسیسز بناتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ بیس تو ہوں گے, لیکن کنڈیشن پیچھے یہ ہے کہ وہ جو اویلیبل سٹینڈرڈز ہیں وہ فالو کریں گے. اور سٹینڈرڈز کی کوئی کمی نہیں ہے, سٹینڈرڈز بنانا ہمارا کام نہیں ہے. سٹینڈرڈ بنانے کے لیے سٹینڈرڈائزنگ باڈیز ہیں, وہ سٹینڈرڈ بناتی رہتی ہیں. ہمارا ایز اے ڈیولپر کام یہ ہے کہ ہم اس سٹینڈرڈ کو فالو کریں. ایون ایک وینڈر کا کام یہ ہے کہ وہ بھی سٹینڈرڈ کو فالو کرے. ایک ڈیولپر کا کام ہے کہ وہ بھی سٹینڈرڈ کو فالو کرے. یہ سارے لوگ سٹینڈرڈ کو فالو کریں گے, چیزیں آسان ہو جائیں گی. اسی طرح جب ہم انٹرنیٹ بیس کی اپلیکیشنز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ ڈیزائن ایشوز بھی آ سکتے ہیں, سائٹ مینجمنٹ ایشوز بھی آ سکتے ہیں. ڈیزائن ایشوز سے مراد یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی اپنی ساری سائٹس کو ڈیزائن کریں. جو لیٹ سے کوئی سرور آپ نے ہوسٹ کیا ہے, کچھ کلائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, کلائنٹس جو ہے وہ سرور کو ایکسیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ڈیزائن کنسسٹنسی کا خیال رکھنا پڑے گا. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ ڈیزائن کی کنسسٹنسی بھی آپ اسی وقت انشور کر سکتے ہیں جب کہ آپ کسی سٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور ہم نے بات کی تھی وہ مینجمنٹ ایشوز تھی. سائٹ مینجمنٹ ایشوز امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے بزنس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں جو ڈفرینٹ لوکیشنز پر ہے. جب ڈفرینٹ لوکیشنز پر ہوگا تو آپ کو مختلف سائٹس کے مختلف ایشوز آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان ایشوز کو کیسے مینج کرنا ہے, کیسے آپ نے کنیکٹیوٹی کی سپیڈ دینی ہے, کیا آپ نے کنیکٹیوٹی کی آپشنز دی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. لیٹ سے آپ ایک ایسے بزنس سسٹم کی بات کریں جو کہ 3 ڈفرینٹ سٹیز پر ہے, سٹی اے, سٹی بی اور سٹی سی میں. اب آپ ان 3 ڈفرینٹ لوکیشنز کو کیسے ایکسس کرنے ہیں, یا ان 3 لوکیشنز پر بیٹھے ہوئے یوزرز اس سینٹرلائز لوکیشن سے, اس ہیڈ کوارٹر سے کیسے ایکسس کریں, کمیونیکیشن چینل کیا ہے, اس چینل کی سپیڈ کیا ہوگی, کیا آپ کوئی پبلک میڈیم یوز کر رہے ہیں, اگر پبلک میڈیم یوز کر رہے ہیں تو آپ سیکیورٹی کیسے انشور کریں گے. اگر پبلک میڈیم یوز کر رہے ہیں, لیٹ سے آپ نے اپنا انفراسٹرکچر, اپنا نیٹ ورک نہیں اگر یوز کیا, اور اگر آپ کسی ایگزسٹنگ نیٹ ورک کو یوز کر رہے ہیں جیسے کہ پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک ہے, اگر آپ ایگزسٹنگ نیٹ ورک کو یوز کر رہے ہیں, اس پبلک نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے آپ سیکیور کمیونیکیشن کیسے کریں گے, یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. اس طرح اگر آپ مزید مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کی ایک سائٹ ڈاؤن ہو گئی, کیا باقی سائٹس پر اس کا لوڈ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا یا باقی سائٹس بھی اس کے ساتھ ڈاؤن ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس کیس میں خیال رکھنا پڑتا ہے, اس کیس میں آپ کو کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. جبکہ آپ جو اپلیکیشن بنا رہے ہیں, جو سسٹم آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, دیٹ از بیسڈ آن ڈفرنٹ سائٹ, دیٹ از بیسڈ آن انٹرنیٹ بیسڈ. اور obviously جب ہم انٹرنیٹ بیسڈ اپلیکیشن کی بات کریں گے تو ہمارا ڈیٹا بھی آن لائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے اگر ہم بات کریں فیس بک کی یا ہم بات کریں یاہو ای میل کی, تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے. میں آج سے چند سال پرانی ای میل کھول کے دیکھ سکتا ہوں جو میں نے بھیجی یا مجھے کسی نے بھیجی. ایون اگر کوئی 6-7 سال پرانی بھی میری ای میل ہوگی تو وہ میرے ان باکس میں سیو ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا ڈیٹا آن لائن یاہو کے سرورز پر اویلیبل ہے. سو اس ڈیٹا کو کیسے مینج کرنا ہے, یہ مختلف پالیسیز ہو سکتی ہیں. لیٹس سے یاہو میل کی پالیسی ہے کہ وہ پچھلے 10-15 سال کی ای میلز بھی سیو کریں گے. کسی اور بزنس پروسیس کی اگر بات کریں, ہو سکتا ہے ان کی پالیسی یہ ہو, ان کی نیڈ یہ ہو کہ وہ 1 مہینے سے اولڈ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے, اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈیٹا کی ٹائپ پر ہے, یہ بزنس کی ٹائپ پر ہے, یہ اس آرگنائزیشن کی پالیسی پر ہے, اینڈ بیسڈ آن دیٹ آپ اس ڈیٹا کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ اویلیبل رکھ سکتے ہیں, مختلف ٹائم کے لیے آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. لیکن کمپنی کی پالیسی جو بھی ہو, جو کامن پالیسی آئے گی یوزرز کے ڈیٹا سے ریلیٹڈ, وہ ہے کہ آپ یوزر کے ڈیٹا کو سیو رکھیں. ایسا نہ ہو کہ جن سرورز پر میرا پرسنلائز ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ سرورز جو ہے وہ ہیک ہو جاتے ہیں تو میری ساری پرسنلائز انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہو جائے گی. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈیٹیل میں اپنے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا. سو جب بھی آپ ایک ایسے سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے جو کہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے, سو یو ہیو ٹو کنسیڈر دیز پوائنٹ آف ویو. لیٹ us now talk about the outlines of today's lecture.
انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم نیکسٹ پارٹ آف دا کورس کی طرف موو کریں گے، دیٹ از سسٹم امپلیمنٹیشن. سو ہم نے بات کی تھی انیشیلائزیشن اینڈ پلاننگ، دین وی موو ٹو انالیسز، پھر ڈیزائن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. آج ہم سسٹم امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے، اور سسٹم امپلیمنٹیشن میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، کوڈنگ سے سٹارٹ لے کر اور ٹیسٹنگ اور سسٹم کنورژن، یہ ساری چیزیں دیز آر پارٹ آف دی سسٹم امپلیمنٹیشن. اس کو بھی دیکھیں گے. ناٹ اونلی دس، بلکہ ٹیسٹ پلان، آپ نے کوڈ کر لیا، آپ ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ جو چیز آپ نے کوڈ کی ہے، ڈیولپ کی ہے، وہ پرفیکٹلی فائن ہو. ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ اس کو کیا جاتا ہے. ٹیسٹ کے مختلف لیولز ہیں، ٹیسٹ کی مختلف سینیریوز ہیں، ٹیسٹ ڈیٹا دیا جاتا ہے. سرٹن کیسز میں ڈیولپر خود ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کوڈر جنہوں نے کوڈنگ کیا وہ خود ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ آپ تھرڈ پارٹی ایکسپرٹس بلاتے ہیں جو کہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اور ان سرٹن کیسز آپ اینڈ یوزر جو کہ سسٹم کو یوز کرے گا، آپ اسے بھی ٹیسٹنگ کرواتے ہیں. سو یہ ڈیٹیلز انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے. اور انسٹالیشن، اس کی 4 اسٹریٹجیز ہیں. وہ 4 اسٹریٹجیز کیا ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان پلانڈ بغیر بتائے یوزر کے پریمیسز میں جائے، یا بغیر اسکیجول کے آپ یوزر کے پریمیسز میں جا کے انسٹالیشن شروع کر دیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو پلان کرنا پڑے گا. اور ان سرٹن کیسز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی اولڈ سسٹم سے نئے سسٹم کی طرف موو کرنے ہیں. اولڈ سسٹم کو بالکل ڈاؤن کر دینا ہے، پھر نیا سسٹم انسٹال کرنا ہے. اولڈ اور نیو سسٹم کیا پیرالل چلیں گے؟ یہ انسٹالیشن اسٹریٹجیز میں آتا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. سو آئیے بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے فیز کی، جس میں ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں. سو وی ہیو کوڈنگ، ٹیسٹنگ، انسٹالیشن، documentation, training and support. So these are very important phases in the implementation phase. So the implementation phase is itself comprised of these 6 different activities. So system implementation کا مطلب کیا ہے یا purpose کیا ہے؟ جو سسٹم ڈیولپر کے ڈیسک ٹاپ پر بیٹھ کر ڈیولپ ہوا ہے، جو سسٹم کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں ڈیولپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ناؤ اٹ از دا ٹائم کہ آپ اس کو ایک ورکنگ اور ریلائبل سافٹ ویئر کے طور پر ریئل انوائرمنٹ میں، ریئل سینیریو میں، ایکچوئل انوائرمنٹ میں آپ اس کو انسٹال کریں. سو یہ ہے سسٹم امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے، جو چیزیں ایک ڈیولپر کے ڈیسک ٹاپ پر یا ڈیولپر ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ڈیسک ٹاپس پر جو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، اب وہ سسٹم کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کی کوڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو ورکنگ اور ریلائبل سسٹم کے طور پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. اس کے علاوہ ٹو ڈاکومنٹ ورک دیٹ ہیز بین ڈن، صرف کوڈنگ کرنا یہ کام نہیں ہے. جب بھی ہم بزنس سسٹم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، سو کوڈنگ کر کے ایک انٹرفیس دے دینا جس کو اینڈ یوزر یوز کر رہا ہے، اس کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دس کین بی مین آبجیکٹو، بٹ دس از ناٹ دی آل. یہ ساری چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈیولپمنٹ کر کے کام ختم کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن بھی کریں. ڈاکومنٹیشن اینڈ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں، ڈاکومنٹیشن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں کہ کتنا کام ہو گیا ہے، کتنا رہتا ہے. ڈیزائن فیز کی کتنی چیزیں ہم نے کر لی ہیں، کوڈنگ فیز میں کیا کچھ ہو گیا ہے، ٹیسٹ پلان کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ ڈاکومنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زبانی کلام میں بات نہیں چلتی، یہ ساری ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. اور بعض ایسے بزنس پروسیسز کے کیس میں جو کہ بہت لارج ہیں، جس میں ہنڈریڈز آف ڈیولپر شامل ہیں، جس میں ملینز آف ڈالرز کا بجٹ شامل ہے، جس میں آپ کی لیٹس ڈھیر ساری تھرڈ پارٹیز بھی شامل ہیں، ان دیٹ کیس زبانی بات نہیں چلے گی یا ای میلز پہ بات نہیں چلتی، پھر وہ فارمل ڈاکومنٹیشن ہر فیز اور ہر ایکٹیویٹی کے لحاظ سے چلتی رہتی ہے. اس کے علاوہ سسٹم امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کرنٹ یوزرز اور فیوچر یوزرز کو جو ہے وہ آپ ہیلپ پرووائڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں. لیٹ سے آپ آپ نے ایک نیا سسٹم بنا لیا، وہ آپ نے امپلیمنٹ کر دیا، یوزرز اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے جو ایگزسٹنگ یوزرز ہیں، جو کرنٹ یوزرز ہیں، ان کو آپ نے ٹریننگ دی، ان کو آپ نے ٹوٹوریلز بتائے، ان کو آپ نے مختلف طریقوں سے اس نئے سافٹ ویئر کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیا. لیکن ہو سکتا ہے سال بعد، 2 بعد، 3 بعد کچھ نئے یوزرز آئیں. ان نئے یوزرز کے لیے آپ کیا کریں گے؟
ان نئے یوزرز کو کیسے ٹریننگ دی جائے گی. سو آپ کی ڈاکومنٹیشن اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ یوزر سپورٹ بنائیں, یوزر مینول بنائیں, کہ کل کو اگر کوئی نیا یوزر آتا ہے سو وہ اس یوزر مینول کو دیکھ کر جو ہے وہ ہیلپ حاصل کر سکے. یہ بڑی کامن پریکٹس ہے. ہم جو بھی کوئی نئی ڈیوائس, نیا گیجٹ, نئی کوئی الیکٹرک اپلائنس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں یوزر مینول ملتا ہے. آپ اگر ایک نیا فریج خرید رہے ہیں اس کے ساتھ بھی یوزر مینول ہے, نیا ٹی وی خرید رہے ہیں اس کے ساتھ بھی یوزر مینول ہے, ایک نیا اسمارٹ فون خرید رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یوزر مینول ہے. ایون اگر آپ ایک نئی کار خرید رہے ہیں اس کے ساتھ بھی یوزر مینول ہے. پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو نئی ڈیوائس, نیا آئٹم جو آپ نے پرچیز کیا ہے, اس کو کیسے یوز کیا جائے گا, اس کو کیسے ٹربل شوٹ کیا جائے گا, اس کی مینٹیننس کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اس کے انٹرفیسز کیسے ہیں, یہ ساری چیزیں اس یوزر مینول میں شامل ہوتی ہیں. سو پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ یوزر کو ہیلپ پرووائڈ کریں. سو اگر ہم سسٹم امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو یہاں پر 6 میجر ایکٹیویٹیز ہیں. نمبر 1 کوڈنگ. ڈیزائن کے بعد جو پہلا کام آپ سسٹم امپلیمنٹیشن میں کرتے ہیں وہ کوڈنگ ہے, پھر ٹیسٹنگ ہے, پھر انسٹالیشن ہے, پھر ڈاکومنٹیشن ہے, ٹریننگ اور سپورٹ. یہ 6 ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ سیکوینس سے چلیں گی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ ٹیسٹنگ کر لیں اور پھر کوڈنگ کریں, یا پہلے آپ ٹریننگ اینڈ سپورٹ دے دیں اور پھر آپ اس کے بعد انسٹالیشن کریں. سو یہ سیکوینس میں ہی چلیں گی. آئیے ان ایکٹیویٹیز کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سو کوڈنگ کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو آپ کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا تھا. جو فزیکل ڈیزائن اسپیسیفکیشن تھی, ٹھیک ہے, چاہے وہ ای آر ڈیز کی صورت میں تھیں اور ای آر ڈیز کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کو ریلیشنل ڈیٹا بیس میں کنورٹ کر دیا تھا, پرائمری کی اسپیسیفائی کر دی تھی, ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کے ساتھ جو ہے وہ جو فردر ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ شامل کر دی تھی. اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی, اس کی لینتھ کیا ہوگی, انٹرفیس کیسا ہوگا, ایررز کیسے آئیں گے, میسجنگ کیسے ہوگی, یہ ساری چیزیں آپ نے ڈیزائن فیز تک کر لی تھی. ناؤ اٹ از ٹائم کہ یہ جو ڈیزائن ہے اس کو آپ ایک کمپیوٹر کوڈ میں کنورٹ کریں. اب تک جو ڈیزائن تھا یہ پیپر بیس تھا, یہ ڈاکومنٹ بیس تھا. اب آپ نے اس کو کمپیوٹر کوڈ میں کنورٹ کرنا ہے, ایک سافٹ ویئر کی فارم میں اس کو آپ نے لکھنا ہے تاکہ جس پرپز کے لیے آپ یہ بزنس پروسیس بنا رہے ہیں وہ پروسیس کمپلیٹ ہو سکے. اس کے بعد آپ کی بات آتی ہے ٹیسٹنگ کی. ٹیسٹنگ کے بارے میں 2 باتیں ہیں. ٹیسٹنگ ایک ہے کہ آپ کوڈنگ کمپلیٹ کر لیں, جو کوڈ آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ کریں, ویریفائی کریں کہ کیا یہ پروگرام, کیا یہ سافٹ ویئر, کیا یہ بزنس پروسیس ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. اور ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ جس پرپز کے لیے اس بزنس پروسیس کو, اس بزنس سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ پرپز پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یوزر جو چیز چاہتا تھا وہ اس کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. آپ ٹیسٹنگ اس کے لیے بھی کر رہے ہیں اور آپ ٹیسٹنگ ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی مسٹیک آئے, اس سے پہلے کہ آپ سسٹم ڈیولپمنٹ کے فیزز میں بہت آخر تک چلے جائیں, آپ ٹیسٹنگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ٹائملی مینر میں چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکے. انسٹیڈ کہ آپ کوڈ کر چکے ہیں اور کوڈنگ کے بعد پتہ چلے کہ کوئی مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پیرالل ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ ٹیسٹنگ کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ کوڈنگ کے بعد ٹیسٹنگ کریں, ایک یہ ہے کہ پیرالل ایکٹیویٹی ہے, جو کوڈ کرتے جا رہے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے جائیں. اور صرف کوڈنگ پر ٹیسٹنگ نہیں ہے, آپ اپنے انالیسس فیز کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے ڈیزائن اسپیسیفکیشن کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ نے جو کوڈ لکھا ہے آپ اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ٹیسٹنگ کی 2 ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں, دونوں ہی ٹھیک ہیں, دونوں کے اپنے حساب سے یہ دونوں ٹیکنیکس یا دونوں لیولز جو ہیں ٹیسٹنگ کے وہ اپلیکیبل ہیں ڈفرنٹ بزنس سسٹم پر. اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے, پیرالل ٹیسٹنگ کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک گھر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور گھر کی دیواریں بن رہی ہیں اور اس کے بعد اس نے چھت ڈلنا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم لنٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو انسٹیڈ بجائے اس کے کہ جب لنٹر پڑ جائے اور اس کے بعد آپ وہ ریئلائز کریں, اس کے بعد آپ ٹیسٹ کریں اور پتہ چلے کہ یہ لنٹر تو بڑا ویک ہے, یا لینٹر کو جو ہے وہ پراپر سپورٹ نہیں دی گئی, یا 2 والز کا فاصلہ بہت زیادہ ہے کہ یہ لینٹر کو سپورٹ کر سکے, سو آپ نے تو آلریڈی لینٹر ڈال دیا ہے. یو آر ٹو لیٹ ٹو فکس دس پرابلم. ٹھیک ہے, تو
اس سچویشن سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں جب دیواریں بن رہی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لینٹر جو ڈلنے والا ہے اس گھر کے لیے کیا وہ کافی ہے, کیا اس کو کسی ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے, اس کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے, کوئی پلر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک پیرالل ایکٹیویٹی ہے. سو ٹیسٹنگ کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, ڈفرینٹ لیولز ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس میں ہم انسٹالیشن جو ہے وہ پلان کرتے ہیں کب کی جائے گی, اسکیجول کرتے ہیں, ہم ٹیسٹنگ بھی اسکیجول کرتے ہیں. ٹیسٹنگ کے کو بھی باقاعدہ فارملی طور پر پلان کیا جاتا ہے, فارملی طور پر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. آئیے بات کریں ان 3 فیزز کے ڈیلیوریبلز کیا ہیں, مطلب ایٹ دی اینڈ آف ایچ فیز وٹ وڈ بی دی آؤٹ کم, وٹ از دی آؤٹ پٹ. سو کوڈنگ کا فیز جب ختم ہوگا, سو وٹ یو آر لیفٹ ود, آپ کے پاس جو چیز آئے گی, جو ڈیلیوریبل ہے وہ ہے کوڈ اور وہ ہے ڈاکومنٹیشن. آپ کے پاس کوڈ بھی آئے گا, ایک کمپیوٹر کوڈ, یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی ٹول میں یوز کیا گیا ہے, وہ ویژول بیسک ہے یا وہ جاوا ہے یا کوئی اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کٹ ہے, ٹھیک ہے. جس بھی ٹول میں آپ نے اس کمپیوٹر کوڈ کو لکھا ہے تو ایک کوڈ آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ گئی, نمبر 2 آپ کی ڈاکومنٹیشن. سو کوڈنگ کے اینڈ پر یہ 2 ڈیلیوریبل آپ کو ملیں گے. ٹیسٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ چاہے آپ پیرالل ٹیسٹنگ کر رہے ہوں یا چاہے آپ کوڈنگ کے بعد ٹیسٹنگ کر رہے ہوں, ٹیسٹنگ کی کیا آؤٹ پٹ ہے, کیا ڈیلیوریبلز ہیں. سو ٹیسٹ سینیریو اور ٹیسٹ ڈیٹا آئے گا. سینیریوز مطلب جس میں آپ نے ٹیسٹ پلان کیا ہے, آپ نے اسکیجول بتایا ہے, آپ یہ بتاتے ہیں کون ٹیسٹ کرے گا, کیا چیز ٹیسٹ کی جائے گی, اس کو ٹیسٹ ڈیٹا کیسے دیا جائے گا جس کو آپ ڈمی ڈیٹا کہتے ہیں, کیا آؤٹ پٹ آئے گی, ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ آؤٹ پٹ آئے, ٹھیک ہے, تو ٹیسٹ کامیاب ہو گیا, اور اگر آؤٹ پٹ اس سے کم آئے تو ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہے. یہ ساری چیزیں ٹیسٹنگ میں ڈسکس کی جاتی ہیں. یہ ٹیسٹنگ کی آؤٹ پٹ ہے, ٹیسٹنگ کے فیز کا یہ ڈیلیوریبل ہے. اور ریزلٹس آف پروگرام اینڈ سسٹم ٹیسٹنگ, یہ بھی اس کا آؤٹ کم ہے. ایک ٹیسٹڈ سسٹم آپ کے پاس آ گیا, اوور آل جو سسٹم ڈیولپ ہے, اوور آل جو آپ کے پاس جب آپ نے ٹیسٹنگ اپلائی کی, اب یہ جو چیز آپ کے پاس آ گئی یہ ٹیسٹڈ ہے. یہ اوور آل انٹیٹی, یہ اوور آل فیز, چاہے وہ کوڈنگ کا تھا یا چاہے وہ ڈیزائن کا تھا, یہ آپ کا ٹیسٹنگ کا ڈیلیوریبل ہے. یو ہیو ٹیسٹڈ دس, ٹھیک ہے. سو کوڈنگ اور ٹیسٹنگ کے یہ ڈیلیوریبل ہو گئے. انسٹالیشن فیز کے کئی ڈیلیوریبل ہو سکتے ہیں. انسٹالیشن فیز کے ڈیلیوریبل میں جو مین چیزیں ہیں وہ یوزر گائیڈز ہے, یوزر ٹریننگ پلان ہے, اور انسٹالیشن اور کنورژن پلان ہے. یوزر گائیڈ وہی یوزر مینول ہو گئے. ٹریننگ پلان میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جب نیا سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے گا تو ایگزسٹنگ یوزر یا جو اینڈ یوزر ہیں, آپ اس کو ٹرین کیسے کریں گے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس نئے سسٹم کو کیسے یوز کرنا ہے. سو یہ ڈیٹیل آپ اس میں بتاتے ہیں. اور امپورٹنٹلی کنورژن پلان کیا ہے. کنورژن سے مراد یہ ہے کہ اولڈ سسٹم سے نیو سسٹم پر آپ کنورٹ ہو رہے ہیں, یہ پلان کیا ہے, کب یہ کنورژن اکر ہوگی, پرانے سسٹم کا ڈیٹا اس کا کیا کریں گے, اور پرانے سسٹم میں جو ہارڈ ویئر یوز ہو رہا تھا اس کا کیا کریں گے. نئے سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ اگر کوئی نیا ہارڈ ویئر, نیا اکوپمنٹ آ رہا ہے, اس نئے ہارڈ ویئر یا اکوپمنٹ کو اگر نیا روم چاہیے, کوئی نیا اسپیس چاہیے, کوئی اس کو اور اس کی کوئی فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں, وہ کیسے انٹرٹین ہوں گی, یہ ساری کنورژن پلان میں آتی ہیں. یہ ساری جو ہے وہ ڈیلیوریبل ہیں انسٹالیشن فیز کا. اور اگر ضرورت پڑے, جیسے میں بات کر رہا ہوں, تو آپ سائٹ کو ری ماڈل بھی کر سکتے ہیں. سائٹ کو ری ماڈل بھی کر سکتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک برانچ آفس میں نیا سسٹم جو ہے وہ لوکیٹ ہو رہا ہے, یہ کسی ایک لوکیشن پر یا کسی ایک سائٹ پر ایک پریمیسز میں نیا سسٹم امپلیمنٹ ہوگا. اب کرنٹلی جو ان کا سرور روم ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے, ٹھیک ہے. نیا سسٹم اس میں ہارڈلی 4-5 سرورز ہیں اور ایک ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں 2 یوزرز کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اب جب آپ نیا سسٹم امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو لیٹ سے اس میں آپ کے 10-12 سرورز ہیں, اس میں آپ کی ڈفرنٹ نیٹورکنگ ڈیوائسز ہیں, اس میں آپ کے کم از کم 4 لوگ جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے, آپریٹ کر رہے ہوں گے. ان 10-12 ڈیوائسز کو کول کرنے کے لیے ایک اے سی کافی نہیں ہے, آپ کو مور دین 1 ایئر کنڈیشننگ یونٹس بھی لگانے پڑیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیا سرور روم بھی بنائیں, ٹھیک ہے, یا
کسی ایگزسٹنگ روم کو کنورٹ کر دیں سرور روم میں, تو آپ نے سائٹ کو ری ماڈل کیا, اگر ضرورت پڑے تو آپ ری ماڈلنگ بھی کر سکتے ہیں. لیٹ سے آپ کا پہلے جو کرنٹ سسٹم میں جو سرور روم ہے وہ کسی ایک لوکیشن پر تھا, اگر ہم سائز کی بات نہیں کرتے تو اس فزیکل روم بے شک چھوٹا تھا بڑا تھا لیکن وہ ایک لوکیشن پر تھا. بیسڈ آن دی نیڈز آف دی نیو سسٹم اب ریکوائرڈ ہے کہ آپ سرور روم بالکل سینٹر میں رکھیں تاکہ باقی سارے لوگ اس کو بڑا ایزیلی ایکسس کر سکیں. ان دیٹ کیس آلسو یو مے نیڈ ٹو ری ماڈل دی سائٹ, ری ماڈل دی آرگنائزیشن. آپ کو فزیکلی اس میں اگر چینجز لانے کی ضرورت پڑے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹنگ دا سسٹم, ٹریننگ یوزرز اینڈ سپورٹنگ یوزرز, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ فیز ہے جس ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے سسٹم کی جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کسی بزنس پروسیس کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو صرف کوڈنگ کر دینا اور ایک ورکیبل سافٹ ویئر بنا لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ڈاکومنٹیشن کو کنسیڈر کرنا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کے دو ٹائپس کے یوزر ہیں. ڈاکومنٹیشن کے دو ٹائپس کے یوزر ہیں. ایک وہ یوزر ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ سسٹم یوزر ہے, وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے, یا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دی لائف آف دی سافٹ ویئر کو وہ یوز کریں گے. بیک اینڈ پہ اگر کوئی کوڈ میں چینج کرنی ہو, بیک اینڈ پہ اگر یا فرنٹ اینڈ پہ اگر کوئی بھی چیز چینج کرنی ہو, سو یہ انفارمیشن سسٹم کے وہ لوگ ہیں جو کہ اس سسٹم کو تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے وہ دیکھیں گے. ایک یہ یوزر ہیں ڈاکومنٹیشن کو یوز رکھنے والے, ایک یہ یوزر ہیں. دوسرا گروپ وہ ہے, دوسرے یوزر وہ ہیں جو کہ اینڈ یوزر ہیں, جن کے لیے آپ یوزر مینول بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک فار ایگزامپل ایک مارکیٹ میں نیا ٹی وی آتا ہے, LED اسکرین ہے, ٹھیک ہے. ایک یوزر مینول اس کے لیے آتا ہے جس نے اس ٹی وی کو یوز کرنا ہے. اس میں بتایا جائے گا کہ اس کو پاور کیبل اس کو کیسے دینی ہے, ٹھیک ہے, اس میں چینل ٹیون کیسے کیے جائیں گے, اس میں USB کیسے, اگر کوئی نئے ماڈل کا ٹی وی ہے USB کیسے اس میں ماؤنٹ ہوگی. سو یہ اینڈ یوزر اس کو کیسے یوز کرے گا, یہ اس کے لیے ہے. ٹی وی بنانے والی یہ کمپنی, یہ مینوفیکچرنگ, یہ فیکٹری ایک اور ڈاکومنٹیشن بناتی ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹی وی خراب ہو جائے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس میں کیا سرکٹری چیک کرنی ہے, کون سی چیزیں جو ہے وہ کیسے فکس ہوں گی, کون سے ایررز جو ہیں وہ کس وجہ سے آ سکتے ہیں. سو بیک اینڈ پہ ان کے لیے ایک علیحدہ سے ڈاکومنٹیشن ہے. بالکل اسی طرح جب آپ بزنس سسٹم کی بات کرتے ہیں, سو ایک ڈاکومنٹیشن ان یوزرز کے لیے ہے جو کہ آپ کے اینڈ یوزر ہیں اور اس سسٹم کو یوز کریں گے, انٹرفیس پر بیٹھ کر اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. ایک وہ یوزر ہیں جو کہ فرنٹ اینڈ پہ تو انٹریکٹ نہیں کریں گے, لیکن بیک اینڈ پہ اگر سافٹ ویئر میں کوئی چینجز کرنی ہے, ٹھیک ہے, سو بیک اینڈ پہ وہ چینجز کر رہے ہیں. سو یہ دو ٹائپ کے یوزرز ہیں. ان دونوں ہی یوزرز کے لیے, اینڈ یوزر کے لیے بھی اور وہ سسٹم یوزر کے لیے بھی آپ کو ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے. اور یوزر ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, یہ اپلیکیشن اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے اور یہ جنرل بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اپلیکیشن اسپیسیفک ایسے فار ایگزامپل اگر نادرا کا ڈیٹا بیس بنا ہے, نادرا کا پورا ایک سافٹ ویئر بنا ہے, بزنس سسٹم بنا ہے, ٹھیک ہے. سو اس کیس میں اسپیسیفک ٹریننگ اسپیسیفک یوزرز کو دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو بھی یوزرز ہیں ان کو بتایا جائے گا آپ نے کیسے کسی سٹیزن کا ریکارڈ جو ہے وہ فیچ کرنا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کیا سرچ رینک میچ کرنے ہیں, یا جو ہے اس کا تھم امپریشن کس جگہ پہ سیو کرنا ہے, کیسے رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں, اینڈ یوزر کو کیا پریویلیجز ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیا اس کا کیا انٹرفیس ہے, وہ کیسے چیزیں کر سکتا ہے. سو یہ اپلیکیشن اسپیسیفک یوزر ٹریننگ ہے. ایک جنرک ٹریننگ ہوتی ہے, اور یہ جنرک ٹریننگ یوزلی آف دا شیلف سافٹ ویئر کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے مائکروسافٹ آفس خریدا تو آپ کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ٹریننگ نہیں ہے. مائکروسافٹ آفس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے, آلریڈی یوزر مینول بنے ہوئے, ایک ٹریننگ بنی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہیلپ مینیو میں جا کے ساری چیزوں کو آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں, ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یوزر ٹریننگ اگر آپ نے اسپیسیفک اپلیکیشن بنائی ہے سو اسپیسیفک ٹریننگ بھی ہوگی. اگر آپ آف دا شیلف سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی جنیرک ٹریننگ جو ہے وہ وہاں پر اپلیکیبل ہوگی. اگر ہم مزید جو 3 phases ہیں, ڈاکومنٹنگ دا سسٹم, ٹریننگ اینڈ سپورٹنگ یوزرز, ان کی اگر ہم ڈیلیوریبل کی بات کریں, سو
یہاں پر جو ڈیلیوریبل ہیں، ٹھیک ہے، سسٹم ڈاکومنٹیشن کا ڈیلیوریبل کیا ہے؟ ایک آپ کی سسٹم ڈاکومنٹیشن آئے گی اور آپ کی ایک اینڈ یوزر ڈاکومنٹیشن آئے گی. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ایک اینڈ یوزر ہے جو کہ انٹرفیس پہ بیٹھا ہے، تو اس کی بھی ڈاکومنٹیشن، پلس جو سسٹم یوزر ہے جو کہ بیک اینڈ پہ سافٹ ویئر میں اگر چینجز چاہتا ہے، ایک اس کے لیے بھی ڈاکومنٹیشن ہے. ٹریننگ کی اگر ہم بات کریں سیکنڈ نمبر پر، یوزر ٹریننگ پلان کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، سو آپ مختلف طریقوں سے ٹریننگ دے سکتے ہیں. کلاسز ہو سکتی ہیں، ٹیوٹوریلز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے وہ کوئی اور آن لائن سیشنز ہو سکتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ یوزر ٹریننگ ماڈیولز کی اگر بات کریں تو اس کے ڈیلیوریبل کیا ہے؟ ٹریننگ کا مٹیریل آپ نے دے دیا، کوئی اینیمیشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی سی ڈی پر جو ہے وہ پورا سافٹ ویئر برن کر کے دے دیا، کوئی ویڈیوز بنا دی ہیں، ٹھیک ہے. کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ایڈز ہیں، جس کی ایک ایگزامپل ہم نے پہلے بھی شاید کنسیڈر کی تھی، وہ یہ ہے کہ جب آپ وی کانسرٹس میں نیولی انرول ہوئے تو آپ کو یوزر ٹریننگ دی گئی اور آپ کو کچھ ویڈیوز بھیجی گئیں اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایل ایم ایس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے، یوزر نیم اور پاسورڈ دینے سے لے کر، اور کیسے آپ نے کورس انرول کرنا ہے یا کیسے کورس ڈراپ کرنا ہے، اسائنمنٹ کیسے اپلوڈ کرنی ہے، کن چیزوں کو کہاں پر دیکھنا ہے، یہ ساری ٹریننگ آپ کو دی گئی. سو دیٹ واز یوزر ٹریننگ ماڈیول. سو ٹریننگ مٹیریل یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، یہ ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی سی ڈی بھی ہو سکتی ہے جس میں ویڈیوز ہوں، یہ کوئی اینیمیشن ہو سکتی ہے، یہ ساری ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ فیز ہے یوزر سپورٹ پلان. سو یوزر سپورٹ پلان، آپ یوزر کو مختلف طریقوں سے سپورٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے سسٹم امپلیمنٹ کر دیا اس کے بعد آپ کا کام ختم، بلکہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ بعض سافٹ ویئرز دے آر کوائٹ لارج، اس میں 100 آف ڈیولپرز ہیں، اس میں ملینز آف ڈالرز کا بجٹ شامل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیولپمنٹ ٹائم میں 6-8 مہینے لگے ہیں. تو امپلیمنٹ کر دینے کے بعد کہانی یا قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو کچھ عرصے تک اور سرٹن کیسز میں لائف ٹائم تک آپ کو سپورٹ بھی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ لیٹ سے اگر کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو آپ کیسے جو ہے وہ جو اینڈ یوزر ہے وہ کیسے سپورٹ اچیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے پی ٹی سی ایل کا گھر میں کنیکشن اگر لیا ہوا ہے اور اگر آپ نے پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ کنیکشن لیا ہوا ہے، سو اٹ از ناٹ دا کیس کہ جس دن آپ نے کنیکشن لیا اس کے اور پی ٹی سی ایل نے آپ سے کہا کہ ہاں جی ہم 1 مہینے تک ذمہ دار ہیں، اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، اس کے بعد آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے. بلکہ جب تک آپ ان کے پی ٹی سی ایل کے یوزر ہیں، پی ٹی سی ایل آپ کو ہیلپ اینڈ سپورٹ دے گا. بالکل اس طرح آپ کے موبائل فونز بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سیلولر نیٹ ورک ہیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ ان کے کسٹمر ہیں وہ آپ کو سپورٹ دیں گے. سو ڈپینڈنگ آن دی بزنس سسٹم آپ کی یہ جو سپورٹ ہے یہ 6-8 مہینے 1 سال بھی چل سکتی ہے اور یہ لائف ٹائم بھی ہو سکتی ہے. سپورٹ دینے کے مختلف طریقے ہیں، ہیلپ ڈیسک بھی ہو سکتے ہیں، آن لائن ہیلپ بھی ہو سکتی ہے، بلٹن بورڈز بھی ہو سکتے ہیں، ویب سائٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طریقے ہیں جس کے تھرو یہ سپورٹ دی جاتی ہے. ہیلپ ڈیسک سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ان کا فون نمبر اویلیبل ہے، فوراً ادھر کال کی اور ان سے جو ہے وہ اپنے ہیلپ یا ایڈوائز جو ہے وہ آپ نے لے لی. آن لائن ہیلپ کیا ہے؟ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ایجنٹ جو ہے وہ آن لائن ہے اس ویب سائٹ پر، آپ اس ایجنٹ سے جو ہے وہ چیٹنگ کے تھرو ہیلپ مانگ سکتے ہیں. اس طرح ویب سائٹس پر بھی جو ہے وہ بلٹنز چل رہی ہیں، باقی مختلف طریقوں سے آپ سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے اس کے بعد بات کرتے ہیں سسٹم ٹیسٹنگ کی. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، جس کو آپ نے کوڈ کر دیا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر ٹیسٹنگ کے بارے میں بریفلی بتاتا چلوں، سو 1960s تک اور یا 1970s تک ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک بالکل ایک آپشنل چیز تھی کہ اگر کر لیا، وقت ہوا تو ٹھیک ہے، اگر ریسورسز ہوئے تو ٹیسٹنگ کر لی جائے گی، ورنہ جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیٹر آن یہ کانسیپٹ 1980s میں یا 90s میں یہ کانسیپٹ مزید ریوائز ہوا کہ نہیں، ٹیسٹنگ جو ہے وہ ضرورت بنتی جا رہی ہے، ٹیسٹنگ کو آپ آپشنل نہیں رکھ سکتے، ٹیسٹنگ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں اگر سسٹم کو ٹیسٹ نہ کیا جائے. اور ایئر 2000 سے آنورڈ کی بات کریں، سو ٹیسٹنگ اب مینڈیٹری ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا اس کو ٹیسٹ کیے بغیر آپ آگے بھیج دیں. سو سسٹم کا ٹیسٹ ہونا یہ اب ایک کمپلشن ہے، یہ مینڈیٹری ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ باقی فیزز پر ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں، باقی فیزز کے لیے آپ ٹیم ہائر کرتے ہیں،
لیٹ سے اگر کوڈنگ کے فیز کی بات کریں تو آپ نے اچھے کوڈرز اچھے ڈیولپر ہائر کیے ہوئے ہیں. ڈیزائن فیز کی بات کریں آپ نے اچھے ڈیزائنر ہائر کیے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح ٹیسٹنگ کے فیز میں بھی ہے, آپ کو ریسورسز ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے. آپ بجٹ, ٹائم, ریسورس پرسن, اسپیشلائز لوگ, ایکسپرٹ لوگ یہ ہائر کریں گے. ٹھیک ہے, سو ٹیسٹنگ کا کرنا اس لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم ٹیسٹنگ کی بات کریں تو جس طرح میں نے پچھلی سلائیڈز میں بھی کہا کہ ٹیسٹنگ کے دو طریقے ہیں, یا تو یہ کہ آپ کوڈ کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ ٹیسٹنگ آپ پہلے سے ہی پلان کر لیتے ہیں اور ہر فیز کے بعد ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یہ ہر فیز کے ساتھ پیرلل ایکٹیویٹی جو چل رہی ہوتی ہے وہ ٹیسٹنگ کی ہے. سو ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ ٹیسٹنگ کا ماسٹر پلان انالیسس فیز سے ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل شروع میں ہی بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اپنے سسٹم کی, بزنس سسٹم کی ٹیسٹنگ ہم کریں گے, ہم اس فیز میں ہیں, یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم ان چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے. ڈیزائن فیز میں ہم نے موو کیا, یہاں پہ ڈی ایف ڈیز ہیں, ای آر ڈیز ہیں, ہم ان چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے. کوڈنگ ہم نے کر دی ہے, کوڈنگ میں ہم جو ہے وہ یونٹ ٹیسٹنگ بھی کریں گے, انٹیگریشن ٹیسٹنگ بھی کریں گے, اوور آل سسٹم کی ٹیسٹنگ بھی کریں گے. جب ہم کوڈ کو ٹیسٹ کرنے کی بات کریں گے تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹا دیں گے. ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ ٹائم اسپیسیفائی کر دیا, یہ لوگ جو ہے وہ آ کے ٹیسٹنگ کریں گے. سو یہ ماسٹر پلان میں یہ ساری چیزیں, یہ ساری ڈیٹیل شامل کر دی جاتی ہے, اور یہ ماسٹر پلان آپ نے شروع سے ہی بنا دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ہر فیز اور ہر ایکٹیویٹی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈیزائن فیز کی بات کریں تو ڈیزائن فیز میں آپ یونٹ ٹیسٹنگ, سسٹم ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن ٹیسٹ پلانز جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اب یونٹ ٹیسٹنگ کیا ہے؟ کسی ایک ماڈیول, کسی ایک کلاس, کسی ایک فنکشن, اس کو آپ یونٹ کے طور پر کنسیڈر کریں اور اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. انٹیگریشن ٹیسٹنگ کی بات کریں تو آپ نے مختلف یونٹس کو, مختلف ماڈیولز یا مختلف فنکشنز کو, مور دین ون فنکشنز کو کمبائن کر کے, انٹیگریٹ کر کے آپ اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہو گئی. اور اگر ہم سسٹم ٹیسٹنگ کی بات کریں تو آپ اوور آل سارے سسٹم جب کمپلیٹ ہو جائیں, وچ از کمپرائزڈ آف مینی یونٹس, آپ ان کو ایز اے ہول جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. یونٹ ٹیسٹنگ, سسٹم ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن ٹیسٹنگ کی ایگزامپل ایسے ہو سکتی ہے کہ ایک کار مینوفیکچرنگ کمپنی کار بنا رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کار کے ڈفرینٹ یونٹس ہیں. لیٹس سے کار کا انجن ایک یونٹ ہے, کار کا گیئر باکس ایک دوسرا یونٹ ہے, کار کا آگے سسپینشن سسٹم ایک اور یونٹ ہے, اور کار کی باڈی جو ہے وہ ایک اور یونٹ ہے. تو جب آپ یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کرتے تو آپ نے انجن ایز اے یونٹ ٹیسٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, کتنے ہارس پاور ہے, یہ یونٹ ٹیسٹنگ ہو گئی. اسی طرح دوسرے یونٹ سسپینشن تھی, اس کو آپ نے ٹیسٹ کر لیا, ویل بیلنسنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر لی ایز اے سیپریٹر. ابھی کار نہیں بنی اور لیکن یہ صرف ایک یونٹ تھا, اس کو آپ نے ٹیسٹ کر لیا. گیئر باکس ایک اور یونٹ ہے, اس کو آپ نے ٹیسٹ کر لیا. باڈی کو ایک اور یونٹ ہے, ایک اور آپ نے ٹیسٹ کر لیا. یہ ساری یونٹس آپ نے انڈیویجولی ٹیسٹ کر لیے. اب آپ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کی طرف موو کرتے ہیں اور دو یونٹس کو یا دو سے زیادہ یونٹس کو آپ کمبائن کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ انجن اور گیئر باکس, اس کو آپ نے ملا کر ٹیسٹنگ کی, یا انجن اور باڈی اس کو انٹیگریٹ کر کے آپ نے ٹیسٹنگ کی. تو دو یا دو سے زیادہ یونٹ کو آپ انٹیگریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا یہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں یا نہیں. انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہو گئی. اور لاسٹلی آپ کی سسٹم ٹیسٹنگ ہے, جتنے بھی یونٹس ہیں سب کو آپ کمبائن کر کے آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. تو گیئر باکس, سسپینشن, انجن, باڈی, یہ کمپلیٹ ایک کار بن گئی. اب آپ کار کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. کار ایک سسٹم ہے, اوور آل سسٹم ہے, اب آپ اس کار کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. سو بالکل اسی طرح آپ کے سافٹ ویئر میں بھی ہے, آپ یونٹس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, پھر کئی یونٹس کو ملا کر انٹیگریٹ کر کے آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, اور اوور آل سارے یونٹس کو سارے ایک سسٹم کی صورت میں آپ اوور آل چیک کر رہے ہیں. تو آپ جیسے ہم نے بات کی کہ پلاننگ آپ بہت شروع سے کر لیتے ہیں. ماسٹر پلان آپ نے انالیسس فیز میں بنا دیا. یونٹ ٹیسٹنگ, انٹیگریشن ٹیسٹنگ اور سسٹم ٹیسٹنگ کی ڈیٹیلز آپ نے ڈیزائن فیز میں طے کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم آگے چل کے ان چیزوں کو اس طریقے سے چیک کریں گے, اس طریقے سے ٹیسٹ کریں گے. اور ایکچوئل جو ٹیسٹنگ ہے وہ آپ کی امپلیمنٹیشن کے دوران یا ڈیورنگ دی امپلیمنٹیشن یا ڈیورنگ دی کوڈنگ فیز یہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ماسٹر پلان آپ نے انالیسس فیز میں بنایا, مزید ڈیٹیلز آپ نے ڈیزائن فیز میں دی, اور ایکچوئل ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپ نے امپلیمنٹیشن فیز میں کی. تو اگر ہم ٹیسٹ پلان کی بات کریں, سو ٹیسٹ پلان میں جیسے میں نے ابھی بات کی کہ کون ٹیسٹنگ پرفارم کرے گا,
ٹیسٹ ڈیٹا کیا ہوگا, ٹیسٹنگ کب سے کب تک جاری رہے گی, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, باقی جو پارٹیز انوالو ہیں, اس کو بھی بتایا جاتا ہے. لیٹ سے آپ نے کسٹمر کو بھی بتا دیا, آپ کوئی ایکسپرٹ کو ہائر کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے, اس کو بھی آپ نے بتا دیا, آپ نے اپنے ڈیولپرز کو بھی بتا دیا. سو اچھے طریقے سے امپرووڈ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے اس ٹیسٹ پلان کی وجہ سے. سو ریمبر کہ آپ کا یہ ماسٹر ٹیسٹ پلان یہ بہت پہلے سے ہو جانا چاہیے. اور جیسے میں نے بات کی کہ اب ٹیسٹنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک سسٹم ڈیولپ کریں لیکن آپ نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا. سو یو مسٹ ٹیسٹ اٹ, اینڈ ایک سکسیسفل ٹیسٹنگ کے لیے اور ایک بگ فری سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بہت پہلے سے پلان کر لیں اور آپ اکارڈنگلی اس ٹیسٹ پلان کو لے کر چلیں. ماسٹر ٹیسٹ پلان کی میں بات کر رہا تھا. ماسٹر ٹیسٹ پلان میں کیا ہوتا ہے, کئی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. انٹروڈکشن ہو سکتا ہے, اوور آل پلان ہو سکتا ہے, ٹیسٹنگ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, پروسیجر کنٹرول ہے, ٹیسٹ اسپیسیفک اور کمپوننٹ اسپیسیفک ٹیسٹ پلانز ہو سکتے ہیں. سو یہ مختلف ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ماسٹر ٹیسٹ پلان میں ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آبجیکٹو آف دا ٹیسٹ پلان, یہ ہم ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں, ہم ایگزیکٹلی دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں. میتھڈ آف دا ٹیسٹنگ, وائٹ باکس ٹیسٹنگ ہوگی, بلیک باکس ٹیسٹنگ ہوگی, یونٹ ٹیسٹنگ کریں گے, انٹیگریشن ٹیسٹنگ کریں گے. ٹیسٹ کو کرنے کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کون سے ہوں گے, یہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتا دیا. اوور آل پلان, ٹھیک ہے. مائل سٹونز کیا ہیں, ٹیسٹنگ کب پرفارم ہوگی, ٹیسٹنگ کس جگہ پر پرفارم ہوگی, ٹیسٹ کیسز کیا ہیں, ٹیسٹ سینیریوز کیا ہیں, ٹیسٹ کو لاگ اپ کیسے کریں گے, یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور اس کے علاوہ ٹیسٹ آپ نے کر لیا, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹیسٹ پاس ہوا یا فیل, کرائٹیریا کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے یہ ساری چیزیں بتا دی. ہو سکتا ہے جب آپ ٹیسٹ کریں تو آپ کو کوئی ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑے یا سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے یا سرٹن ریسورسز ہیں, مین پاور ہے, اس کی ضرورت پڑے. سو یہ آپ ٹیسٹنگ ریکوائرمنٹ میں لکھ لیتے ہیں. پروسیجر کنٹرول, ایکچولی ٹیسٹ جب آپ انیشیٹ کر رہے ہیں, ٹیسٹ لانچ کر رہے ہیں, ٹیسٹ کو رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیسٹ اگر فیل ہو جائے پھر کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی چینج آ جاتی ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے, ان چینجز کو ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ پروسیجر کنٹرول میں لکھتے ہیں. اور لاسٹلی ٹیسٹ اسپیسیفک اور کمپوننٹ اسپیسیفک ٹیسٹ ہے, جس میں آپ کسی اسپیسیفک یونٹ, کسی اسپیسیفک ایریا, کسی اسپیسیفک پارٹ آف دی سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کی بات کریں تو اس میں بھی آپ بتاتے ہیں کہ اس پارٹ کو آپ کیوں ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کا میتھڈ کیا ہوگا, اس کے مائل سٹونز کیا ہیں, یا اس کا کرائٹیریا کیا ہے. سو یہ اوور آل ماسٹر پلان بنا دیا جاتا ہے. ٹیسٹ کلاسیفیکیشن, ٹیسٹ کو کلاسیفائی کرنے کے 4 طریقے ہیں. ٹیسٹ آپ مینول بھی کر سکتے ہیں اور آٹومیٹک بھی کر سکتے ہیں. ٹیسٹ آپ سائنٹکس کا بھی کر سکتے ہیں, صرف سائنٹکس کو آپ ٹیسٹ کریں, اوور آل دیکھیں کہ سمبلز ٹھیک یوز ہوئے ہیں, کوئی سائنٹکس کا ایرر نہیں ہے. یا ڈائنامک بھی ہو سکتا ہے جس کو ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. سو یہ 4 طریقے ہیں. اگر آپ مینول ٹیسٹنگ کی بات کریں تو مینول ٹیسٹنگ میں بھی آپ اسٹیٹک ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں جس کو سائنٹکس اونلی کہتے ہیں, اور آپ ڈائنامک ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ جب آپ ٹیسٹ کریں گے, ایگزیکیوٹ جب ہوگا اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح اگر آپ آٹومیٹک ٹیسٹنگ کی بات کریں تو آٹومیٹک ٹیسٹنگ میں بھی آپ صرف سائنٹکس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ ڈیورنگ دا رن ٹائم اگر کوئی ایررز آ رہے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ 4 مختلف طریقے ہیں جس کے تھرو آپ ٹیسٹ کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں, مینول یا آٹومیٹک, اسٹیٹک یا ڈائنامک. سو یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹک ٹیسٹنگ ہے اور وہ مینول ہے تو یہاں پہ آپ انسپیکشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی اسٹیٹک ٹیسٹنگ ہے اور آٹومیٹڈ ہے تو یہاں پہ بھی آپ کے سائنٹکس ٹیسٹنگ ہے. ڈائنامک ٹیسٹنگ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کی مینول ہوگی تو واک تھروز ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ چیز ایکسس کروں اس کے بعد یہ چیز آئے گی, اس کے بعد یہ چیز آئے گی, ٹھیک ہے, یہ انٹرفیس اس کے بعد آ جانا چاہیے, یہ واک تھرو ہے, جس کو آپ ڈیسک چیکنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے ڈیسک پر پورا کوڈ کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کوڈ کو لائن بائی لائن یا یونٹ بائی یونٹ جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ڈائنامک ٹیسٹنگ کی بات کریں تو رن ٹائم پر ایگزیکیوشن کے دوران آپ یونٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹیگریشن ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور سسٹم ٹیسٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از دی ٹیسٹ کلاسیفیکیشن. آئیے اگر مزید ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں مینول ٹیسٹنگ کی. سو مینول ٹیسٹنگ میں انسپیکشن کیا چیز ہے, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ ایگزامن کر رہے ہیں, اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کون سا پروگرام کوڈ کس لینگویج میں لکھا گیا ہے اور لینگویج سے ریلیٹڈ کوئی ایررز تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے. لیٹس اگر ہم سی کی بات کریں تو انٹیجر ڈکلیئر کرنے کے بعد سیمی کولون ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی اور لینگویج کی بات کریں تو وہاں پہ صرف آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, کوئی سیمی کولون لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سینٹیکس کے ایررز کیا ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پروگرامنگ لینگویج, وہ ٹول آپ نے کون سا یوز کیا ہے. سو ٹول کے اکارڈنگلی آپ انسپیکشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ ٹیسٹر مینولی اپنی آنکھ سے چیزوں کو انسپیکٹ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. واک تھرو کیا ہے, پیئر گروپ ریویو آف اینی پروڈکٹ کریٹڈ ڈیورنگ دی سسٹم ڈیولپمنٹ پروسیس, آلسو کالڈ اسٹرکچر واک تھرو. آپ نے اکثر یہ ٹرم دیکھی ہوگی جب آپ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر اسٹک ہو جائیں تو آپ کو واک تھرو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کسی جگہ پہ اسٹک ہو گئے ہیں, اب اس کے بعد کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ راستہ اس کے بعد یہ کریں گے, یہ اینٹی سلیکٹ کریں گے اور آپ اگلے فیز میں یا اگلی جگہ پر آپ موو کر جائیں گے. واک تھرو بھی یہی ہے. جب آپ سسٹم ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, ایک بزنس سسٹم کو آپ دیکھ رہے ہیں, سو آپ کس ونڈو پر ہیں یا کس انٹرفیس پر ہیں, اس کے بعد کیا چیز آئے گی, کیا کلک کرنے سے کیا انٹرفیس آ جانا چاہیے, کون سی چیزیں کیسے چلیں گی. تو ایک واک تھرو بنا ہوتا ہے, آپ اسی کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں وہ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, جس کی ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے واک تھرو کی کہ لیٹ سے شہر میں نئے سائن بورڈز آئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سٹی میں ہیں اور آپ کو کسی لوکیشن پر جانا ہے, لیٹ سے کوئی سپورٹس اسٹیڈیم ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لوکیشن سے اسپورٹس اسٹیڈیم جانا ہے, تو آپ سڑک پر دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشنز کیا ہیں. لیٹ سے پہلا ڈائریکشن آتا ہے کہ اسپورٹس اسٹیڈیم کے لیے آپ رائٹ مڑیں, آپ رائٹ مڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے نشان آتا ہے کہ آپ سیدھا جائیں, سیدھے جانے کے بعد ایک اسکوئر آتا ہے, آپ کو پھر ایک نیا ڈائریکشن ملتی ہے کہ لیفٹ جائیں. سو آپ نے یہ سارا واک تھرو کر کے اینڈ پر پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ڈائریکشن فالو کرنے سے کرکٹ اسٹیڈیم یا وہ اسپورٹس اسٹیڈیم آیا ہے یا نہیں آیا. اگر تو آیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ واک تھرو سکسیسفل ہو گیا, یہ سائنز یا سائن بورڈز ٹھیک لکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کہیں پہ آپ کو لکھا تھا کہ آپ رائٹ جائیں اور رائٹ جانے کے بعد پتہ چلا کہ آگے ڈیڈ اینڈ ہے, راستہ بند ہے اور یہ رائٹ نہیں موڑنا تھا, یہ لیفٹ اینڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائن بورڈ میں کوئی ایرر ہے, کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں واک تھرو. ڈسٹ چیکنگ بھی یہی ہے کہ ٹیسٹنگ ٹیکنیک, پروگرام کوڈ از سیکوینشلی ایگزیکیوٹڈ مینولی بائی دا ریویور. یہاں پہ کیا کر رہا ہے ڈسٹ چیکنگ میں, ٹھیک ہے, ایک ایک یونٹ کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے ون بائی ون کر کے. پہلے ایک یونٹ کو ایگزیکیوٹ کیا, پھر دوسرے یونٹ کو ایگزیکیوٹ کیا. تو ٹیسٹر یا ریویور بیٹھ کے اس چیز کو ون بائی ون کر کے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, سیکوینس میں ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ ٹیکنیکس. آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ ٹیکنیکس میں آپ سائنٹکس کو بھی چیک کر سکتے ہیں, آپ یونٹ کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ انٹیگریشن ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں. سائنٹکس کا مطلب یہ ہے کہ the compilers run against the source code to identify syntax error. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پروگرامنگ لینگویج کون سی یوز کی ہے یا ٹول کون سا یوز کیا, اس ٹول میں کیا سائنٹکس کی اسپیسیفکیشن ہے, صرف اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے. تو جو آپ نے آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ ٹیکنیک یوز کی ہے وہ سائنٹکس کو دیکھتی ہے, اس کا کام صرف سائنٹکس کو چیک کرنا ہے, ویریفائی کرنا ہے. اسی طرح آٹومیٹک ٹیسٹنگ کے لیے کچھ آپ کے پاس کیس ٹولز ایسے موجود ہیں جو کہ آپ کو یونٹ ٹیسٹنگ بھی پرفارم کر کے دے دیتے ہیں, جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ ایک فنکشن لے لیں, ایک کلاس لے لیں, ٹھیک ہے, ایک ماڈیول لے لیں, اس کو جو ہے وہ انڈیویجولی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کو آپ جو ہے وہ ان پٹ دیتے ہیں, آؤٹ پٹ کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا یہ یونٹ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کی طرف آتے ہیں. مختلف یونٹس کو انٹیگریٹ کر کے, کمبائن کر کے آپ نے دیکھا کہ جب یہ یونٹ اسٹینڈ الون ٹھیک کام کر رہا ہے, یہ یونٹ اسٹینڈ الون ٹھیک کام کر رہا ہے, کیا ان دونوں کو ملانے سے یہ دونوں یونٹ بھی ٹھیک کام کرتے ہیں یا نہیں. جیسے گاڑی کا انجن یہ اسٹینڈ الون ٹھیک کام کر رہا ہے, گاڑی کا گیئر باکس اسٹینڈ الون ٹھیک ہے, لیکن جب گاڑی کے انجن کو گیئر باکس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, کیا اب یہ دونوں مل کر انٹیگریٹ ہو کر ٹھیک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے آپ کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں. سسٹم ٹیسٹنگ کی اگر بات کریں تو اوور آل, جس کی میں نے ایگزامپل دی, آپ اوور آل سسٹم کو دیکھتے ہیں, ہر ایسپیکٹ سے آپ جو ہے وہ پروگرام کو چیک کرتے ہیں. اب سارے یونٹ بھی ٹیسٹ ہو گئے, انٹیگریشن ٹیسٹنگ بھی ہو گئی, اب اوور آل فائنل سسٹم کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہے جس کو ہم اسٹب ٹیسٹنگ کہتے ہیں, جس میں ماڈیولز آر ریٹن اینڈ ٹیسٹڈ ان ٹاپ ڈاؤن فیشن. ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سم ٹائم اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ کہ آپ جو ہے وہ لیٹ سے 10,000 لائنز آف کوڈ ہیں تو 10,000 لائنز آف کوڈ کو جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کریں. ہو سکتا ہے 10,000 لائنز آف کوڈ میں 1,000 لائنز جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, ریپیٹ ہوں. تو اگر آپ نے
few lines of code, let's say 50 یا 100 lines of code ہیں, وہ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں یا 10 times ریپیٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے اور وہ ٹھیک ہیں اور وہ سیم لائنز آف کوڈ دوبارہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں تو دوبارہ ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر یہاں پہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو یہ باقی جگہوں پر بھی ٹھیک کام کرے گا. سو آپ نے اسٹاپ ٹیسٹنگ کر لی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹیسٹ کیسز کی, ٹھیک ہے, ٹیسٹ کیسز کیا ہے؟ ایک سینیریو ہے, ٹھیک ہے, ایک آپ جو ہے وہ ایک کیس بناتے ہیں اور وہ کیس جو ہے وہ آپ ڈپلوائے کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ بنی ہے, ایک نیا بزنس سسٹم ایک ویب سائٹ کی فارم میں بنا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے. تو سینیریو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیا یوزر کیسے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے, ٹھیک ہے. سو فرنٹ اسکرین سے لے کر نئے یوزر کو یوزر نیم بنانے کے لیے کتنا آسانی ہوئی, کہاں پہ اس نے ایرر کیے, ایررز کے آنے کے بعد کیا اس کو رپورٹ کیا گیا یا نہیں, اس کا یوزر جب کریٹ ہو گیا تو کیا اس نے دوبارہ سکسیسفل لاگ ان کیا, اس کے بعد جو وہ ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہا تھا وہ ٹرانزیکشن سکسیسفل ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ سارا آپ نے یوز کیس بنا لیا, ٹھیک ہے. سو آپ نے ایک کیس بنا لیتے ہیں. تو ٹیسٹ کیس میں کیا سینیریو آپ نے بنایا, کون سی ٹرانزیکشنز ہوں گی, کیا کیریز ہوں گی, کیا نیویگیشن پاتھ ہوں گے, اس اسکرین کے بعد کس اسکرین پر جائے گا, کوئی سرٹن ریکارڈز ریٹریو کرنے کے لیے, رپورٹ بنانے کے لیے کون سے آئٹم سلیکٹ کرے گا, کیا رینج دے گا, ایک ٹیسٹ کیس بنایا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی آن لائن بینکنگ کی ایگزامپل دوں تو آن لائن بینکنگ میں جب اس کو لیٹ سے اگر کنفیگر کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اگر ایک یوزر پچھلے 3 months کی بینک سٹیٹمنٹ نکالنا چاہتا ہے تو وہ کیسے نکالے گا. تو ایک ٹیسٹ کیس بنایا گیا, اس کو کیلنڈر آپ دیتے ہیں, سٹارٹنگ پیریڈ دیتے ہیں, اینڈنگ پیریڈ دیتے ہیں, پھر وہ آپ اس کو فردر یہ فیسلٹی بھی دیتے ہیں کہ ان 3 مہینوں میں وہ ٹرانزیکشن جو کہ لیٹ سے 10,000 سے اوپر کی ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں, ساری ٹرانزیکشن دیکھنا چاہتے ہیں, یا 10,000 سے نیچے والی ٹرانزیکشن دیکھنا چاہتے ہیں. لیٹ سے یوزر نے اس میں سے کچھ سلیکٹ کیا اور آخر میں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو بینک سٹیٹمنٹ جنریٹ ہو گئی. سو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا. اب اگر یہ یوزر اپنی بینک سٹیٹمنٹ جس طریقے سے وہ نکالنا چاہ رہا تھا, دیکھنا چاہ رہا تھا, ویو کرنے میں اگر سکسیسفل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس سکسیسفل اور سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوزلی ٹیسٹ کیس بنانے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیسے یوز ہوگا یہ پتہ چل جاتا ہے. سسٹم کی اگر کوئی کریٹیکل سٹیٹ ہے, کہیں پہ سسٹم کے فیل ہونے کا ڈر ہے, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. کہیں پہ سسٹم کو پرابلم یا ایرر یا کوئی میسج یوزر کو دینا تھا لیکن نہیں دیا, وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, اور ایب نارمل سسٹم یوز جو ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. لیٹ سے اگر بینک سٹیٹمنٹ میں نے نکلوانی ہے اور میں پچھلے 3 ماہ کی دیکھنا ہوں, ٹھیک ہے, لیٹ سے میں نے دیکھنی ہے سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے, تو سٹارٹنگ پیریڈ میں نے سپٹمبر دے دیا اور اینڈنگ پیریڈ اگر میں اکتوبر دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سسٹم کو مجھے ایرر میسج دینا چاہیے کہ آپ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ ٹائم دیں جہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اینڈنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ اینڈنگ ٹائم آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کا اینڈنگ ٹائم سٹارٹنگ سے آگے والا ہو سکتا ہے, پیچھے والا نہیں ہو سکتا. یا دوسری کیس میں آپ کسی ہوٹل کی ویب سائٹ پر ہیں, آپ ہوٹل میں روم بک کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آج اگر لیٹ سے 20 تاریخ ہے, ٹھیک ہے, آج یا یہ کہا جائے کہ آج لیٹ سے 20 مارچ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر اس ویب سائٹ پر ہیں اور آپ اپنے ہوٹل کے لیے کمرہ بک کرنا چاہ رہے ہیں, سو آپ کبھی بھی 19 مارچ کی بکنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ 19 مارچ گزر چکی ہے, پچھلی ڈیٹ میں یہ بیک ڈیٹڈ بکنگ نہیں ہوگی. اب یہاں پہ اگر آپ 19 مارچ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو سسٹم کو چاہیے کہ آپ کو وارن کرے, ایک ایرر میسج دے کہ بکنگ کین ناٹ بی میڈ فار دی پریویس ڈیٹس, ٹھیک ہے. سو اس قسم کا ٹپیکل سسٹم یوز سامنے آ جاتا ہے. کریٹیکل سسٹم یوز کیسے ہو, اگر کوئی اب نارمل چیزیں ہیں تو وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. سو ٹیسٹ کیس صرف رن کرنا پرپز نہیں ہے, جیسے ہم نے بات کی کہ ڈاکومنٹ کرنا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ٹیسٹ کیس کو ڈاکومنٹ کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیا ٹیسٹ سینیریو دیا گیا, کیا ڈیٹیلز تھیں, کیا اس کی سکسیسفل آؤٹ پٹس آئیں, ٹھیک ہے, ان سب کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر لیٹ سے اگر اس کو ریپیٹ کرنا پڑے سو آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ پروفس ہوں, کچھ آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ فارم میں چیزیں پڑی ہوں گی. ٹیسٹ کیسز بنائے گا کون؟ ٹیسٹ کیسز یوزلی ایکسپرٹ بناتے ہیں, اینالسٹ بناتے ہیں,
ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے کہ سسٹم میں جو ہے وہ کہاں پہ سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, کہاں پہ سسٹم میں بگ ہو سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے آپ کا انالیسس فیس کیا تھا, چاہیے کہ وہی ٹیسٹ کیس بنائیں. یوزلی آپ اپنے پروگرامر سے یا ڈیولپر سے ٹیسٹ کیسز نہیں بناتے, اینڈ دس از ناٹ اے گڈ اپروچ کہ آپ اپنے پروگرامر سے کہیں کہ وہ ٹیسٹ کیسز بنائیں. سیپریٹ پیپل شوڈ پروگرام اینڈ ٹیسٹ ان آرڈر ٹو انشور آبجیکٹیوٹی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی پریکٹس میں آتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بزنس سسٹم ہے وہ بڑے ریلائبل طریقے سے اور بڑے ایفیشینٹ طریقے سے کام کرے, ٹھیک ہے, سو آپ مختلف کوڈرز جو ہے وہ ہائر کریں اور مختلف ٹیسٹرز جو ہیں وہ آپ ہائر کریں, تاکہ یہ لوگ مل کر جو ہے وہ اس چیز کو اکمپلش کریں. ایک ہی پروگرامر نے اگر سارا ہی کوڈ لکھ لیا ہے اور اگر اس میں کوئی ٹیسٹر کے ڈیولپر کے پوائنٹ آف ویو سے ایشو ہے تو اس پورے پروگرام کوڈ میں مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. سو ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی اپروچ, ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ آپ مختلف لوگ لائیں اور وہ مل کر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پروگرامرز یوز سمبولک ڈی بگرز ٹو آئسولیٹ کازز فار ایررز. ناٹ نیسیسری کہ پروگرامر بالکل ہی ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے, پروگرامر بھی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. لیٹس سے انہوں نے کوئی کوڈ لکھا ہے, سو اس کو ڈیبگر یوز کریں اور دیکھیں کہ لیٹ سے کہاں پہ مسئلے مسائل ہیں اور اوور آل ان کے کوڈ میں کیا چیزیں مسئلہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, سو پروگرامرز بھی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ صرف اپنے کوڈنگ پوائنٹ آف ویو سے. اوور آل سسٹم کیسے پرفارم کرے گا, ٹیسٹ کیسز کیا ہوں گے, کیا یوزر اینڈ یوزر کلائنٹ کسٹمر جو چیز چاہ رہا تھا وہ اکمپلش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, ایسے ٹیسٹ کیسز بنانا سسٹم اینالسٹ کا کام ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یوزر سسٹم کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یوزر سسٹم کو اسی وقت ایکسیپٹ کرے گا جب کہ وہ سیٹسفائی ہے, جب کہ اس کی ساری ریکوائرمنٹس میٹ ہیں. یوزر کب سیٹسفائی ہوگا اور کب اس کی ریکوائرمنٹس میٹ ہوں گی, جب وہ بیٹھ کے سسٹم کو یوز کرتا ہے, خود انٹریکٹ کرتا ہے, خود دیکھتا ہے کہ ہاں جی یہ جیسا میں چاہ رہا تھا ویسا سسٹم بن گیا ہے. اگر تو وہ بالکل سیٹسفائی ہے, 100% سیٹسفائی ہے, ٹھیک ہے, سو دین دی اینڈ یوزر ایکسپٹس دا سسٹم. اس نے ٹیسٹ کیا سسٹم کو, اس کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا, وہ سیٹسفائی ہے. دی اینڈ یوزر, دی کسٹمر, ہی اور شی ایکسپٹس دا سسٹم. دس از کالڈ یوزر ایکسپٹنس ٹیسٹنگ. اگر کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, سو وہ ایکسپٹ نہیں کرتا, وہ ڈیولپر کو کہتا ہے کہ اس میں یہ چینجز ہیں, یہ چیز ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی, یا مجھے جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں آپ مجھے اس طرح ری ڈیولپ کر کے دیں یا تھوڑا سا موڈیفائی کر کے دیں. ٹھیک ہے, سو آپ کا ایکچوئل یوزر, ایکچوئل کلائنٹ جو ہے وہ سسٹم کو جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فائنل ایکسیپٹنس آف دی ٹیسٹنگ ہو جا سکتی ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ یاد رکھیں کہ جب یوزر ٹیسٹنگ کر رہا ہے سو وہ ایکچوئل ڈیٹا کو یوز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ پھر کوئی سیمولیٹڈ ڈیٹا ہے یا جس کو ہم ڈمی ڈیٹا کہتے ہیں, اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. بیٹا ٹیسٹنگ کی اگر بات کریں تو بیٹا ٹیسٹنگ چل رہی ٹیسٹنگ ہی ہوتی ہے, ریئل انوائرمنٹ میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ریئل ڈیٹا ہی ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, لیکن فل فلیج فائنل ورژن آف دا سافٹ ویئر ابھی لانچ نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ مطلب اس کو پری فائنل ورژن جو ہے اس کے طور پر یہ لانچ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سافٹ ویئرز کے بیٹا ورژنز آتے ہیں, میسنجرز ہیں یا باقی چیزیں ہیں, ان کے بیٹا ورژنز آتے ہیں. بیٹا ورژنز کا مطلب کیا ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, موسٹلی چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. آپ اس کو فائنل ورژن نہ سمجھیں, آپ اس کو یوز کریں, ایکچوئل ڈیٹا اس میں دیں, اور بیک اینڈ پہ جو ڈیولپر ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا سسٹم جو ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. اگر کوئی ایررز آتے جاتے ہیں وہ بیٹا ورژن میں اس کو فکس کرتے جاتے ہیں. ونس آل دی ایررز ہیو بین ایڈریسڈ تو بیٹا ورژن کے بعد آپ کا لاسٹ ورژن, فائنل ورژن جو ہے وہ سافٹ ویئر کا لانچ کر دیا جاتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے لاسٹ فیز آف دی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, دیٹ از سسٹم امپلیمنٹیشن, اس کو ہم نے ڈسکس کیا. میجر ایکٹیویٹیز کو ہم نے دیکھا جیسے کہ کوڈنگ, ٹیسٹنگ اور سسٹم کنورژن. ہم نے ٹیسٹ کو ڈیٹیل میں دیکھا, ٹیسٹ پلان کیا ہے, ٹیسٹ کو اسکیجول کیسے کیا جاتا ہے. یہ ساری ڈیٹیلز آج کے لیکچر کا حصہ تھیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید بات کریں گے سسٹم امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم اینڈ یوزر کو جو سپورٹ دی جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھیں گے. امپلیمنٹیشن کیسے سکسیسفل ہو سکتی ہے, کیا فیکٹرز ہیں جو کہ امپلیمنٹیشن کو
influence کرتے ہیں. These are all going to be the outlines of our next lecture. This ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.